السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تلاوت القرآن قاعدے سے قواعد دیکھیں گے جو کہ مد اصلی یا مد طبعی یا قصر کا قاعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد آواز کے کھینچنے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے مد جو ہے آواز کا کھینچنا، اس کو ہم مد کہتے ہیں۔ مد حرف مدہ الف و یا میں ہوتا ہے۔ اس کی مقدار 2 حرکت یا 1 الف کے برابر ہونی چاہیے۔ اس سے زائد ہو تو درست نہیں، اور اگر ان حروف میں اتنا مد بھی نہ کیا جائے تو معنی بدل جائیں گے۔ یہ جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ دیکھیے ہمیں زبانی یاد کر لینا ہے۔ اگر ہم ان قواعد کو زبانی یاد کریں گے تو جب ہم قرآن میں ہم ان کو پڑھیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم قاعدے ادا کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے مد آواز کا کھینچنا، آواز کے کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ مد حرف مدہ الف و یا میں ہوتا ہے۔ دیکھیے جو یہ حرف مدہ ہے الف و یا، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف، واو اور یا، یعنی الف ساکین ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکین ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو یعنی ضمہ، یا ساکین ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو یعنی زیر، الف ساکین اس سے پہلے فتحہ زبر، واو ساکین اس سے پہلے پیش، یا ساکین ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ جب یہ حرف یعنی الف ساکین ہے اور زبر آ رہا اس سے پہلے، تو یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور جب حرف مدہ ہوگا یعنی الف ساکین ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو وہاں پر ہمیں مد کرنا چاہیے۔ دیکھیے مد اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ معنی بدل گئے جیسا، مد اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ تو مد اصلی یا مد طبعی یا قصر کا قاعدہ ہے۔ آنے والے کلاس میں انشاءاللہ ہم دوسرے مد یعنی مد عارض، مد منفصل، مد متصل، مد لازم، ان مدوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور یہ قصر یعنی شارٹ مد کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا، اور اس کی جو مقدار ہے 2 حرکت یا 1 الف کے برابر ہونی چاہیے۔ 2 حرکت یعنی 2 سیکنڈ آپ وہاں پر جو حرف ہے اس کو کھینچنا چاہیے۔ اس سے زائد ہو تو درست نہیں، یعنی اگر ہم بہت زیادہ کھینچ رہے الفاظ کو، قرآن کے جو لفظ ہے اس کو، یعنی الف کے پہلے جا زبر آ رہا وہاں پر بہت زیادہ ہم کھینچ رہے، واو سے پہلے پیش آ رہا یعنی حرف مدہ کا قاعدہ ادا ہو رہا اور ہم بہت زیادہ کھینچ رہے، تو وہ جو ہے جو ہم پڑھ رہے، جو ہم کھینچ رہے، وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر اگر ہم بہت زیادہ مد کریں گے تو معنی بدل جائیں گے، اور اگر ہم مد بھی نہیں کریں گے اور اگر ان حرف میں اتنا مد بھی نہ کیا جائے تو معنی بدل جائیں گے۔ یعنی اگر ہم 2 سیکنڈ وہاں پر اگر مد نہیں کریں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ دیکھیے یہ جو قاعدہ ہے مد اصلی یا مد طبعی یا قصر، یہ جو ہے ہمیں زبانی یاد کر لینا ہے۔ مثال کے ذریعے پڑھے الف واو یا، یہ جو ہے حرف مدہ ہے الف و یا، الف ساکین ہے اس سے پہلے اگر زبر آ رہا، یہاں پر آپ دیکھ رہے الف ساکین ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہا، تو یہاں پر حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر واو کو دیکھیں، واو ساکین ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہا، تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی حرف مدہ 3 ہے الف واو یا، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو تو حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ انا بے شک، انا بے شک ہم، یہاں پر دیکھیں کس طرح اگر ہم مد کریں گے تو معنی بدلیں گے، اگر ہم مد نہیں کریں گے تو معنی
کیسے رہیں گے، اور اگر ہم مد کریں گے تو معنی کس طرح سے بدلیں گے، ہم یہ دیکھ کر ہم سمجھے۔ سمیعنا وہ سنے، سمیعنا ہم سنے، قال وہ کہا، قالا وہ دو کہے، ان تعبد یہ کہ تو عبادت کرے، ان تعبدا یہ کہ تم دو عبادت کرے۔ واو دیکھے، اتلو تلاوت کر، اتلو تلاوت کرو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، تعلم تو جانتا ہے، ان تعلمو یہ کہ تم جانتے ہو، لم یعفو وہ معاف نہیں کیا، لم یعفو وہ معاف نہیں کیے۔ امشی پیدل چل اے مرد، امشی پیدل چل اے عورت، لا ترمی تیر مت چلا اے مرد، لا ترمی تیر مت چلا اے عورت، فی البیتی مکان میں، فی بیتی میرے مکان میں، فی الدینی دین میں، فی دینی میرے دین میں۔ یہاں پر دیکھیے حرف مدہ کا قاعدہ ہے، حرف مدہ الف و یا میں ہوتا ہے، اور جب ہم اس مد کو پڑھیں گے تو 2 حرکت یا 1 الف کی برابر ہمیں مد کرنا چاہیے، اس کی جو مقدار ہے 2 حرکت یا 1 الف کے برابر ہونا ہی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔